کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جو ایک مذہب کے لیے تو مرکزی حیثیت رکھتی ہو، لیکن حیران انگیز طور پر ایک دوسرے مذہب میں بھی اتنی ہی اہم مانی جائے؟ یہ کہانی ہے یشعیاہ نبی کی، ایک ایسی شخصیت جو دو بالکل مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے یروشلم کے قریب سے، جہاں 2700 سال پرانی مٹی کی ایک چھوٹی سی مہر نے تاریخ کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا۔ اور یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مہر شاید یہودا کے عظیم نبی یسایہ کی اپنی تھی، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں صدیوں پرانی تاریخ سے سیدھا جوڑتی ہے۔ یسایہ کی تاریخی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن یہیں سے ایک بہت گہرا اور دلچسپ معاملہ جنم لیتا ہے۔ ان کی کہانی میں ایک ایسی پیچیدگی ہے جو دو عظیم مذاہب کے سنگم پر کھڑی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یسایہ، جن کا عربی نام اشعیاہ ہے، اتنے ہی اہم ہیں، تو پھر ان کا ذکر اسلام کی دو بنیادی کتابوں یعنی قرآن اور حدیث میں کیوں نہیں ملتا؟ آخر ایک عبرانی نبی اسلامی روایت کا حصہ بنے تو بنے کیسے؟ تو بھلے ہی ان کا نام قرآن یا حدیث میں نہ ہو، لیکن یسایہ کی کہانی اسلامی علمی ورثے میں بہت گہرائی تک موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ دیکھیے، ان کی کہانی اسلامی فکر میں کئی راستوں سے داخل ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ ان یہودیوں کے ذریعے پہنچی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ پھر ابن کثیر جیسے بڑے علماء نے اسے اپنی کتابوں میں لکھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور آخرکار انہیں ایک سچے نبی کے طور پر قبول کر لیا گیا، خاص طور پر ان کی ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے جن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا۔ مسلم ادب میں ان کی زندگی کے 3 خاص موڑ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا، شاہ حزقیہ کے دور میں ان کی نبوت، دوسرا، یروشلم کے اس نازک محاصرے کے دوران ان کا اہم کردار، اور تیسرا، اپنی قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کرنے کی ان کی جرأت۔ لیکن ان کا انجام اسلامی روایات کے مطابق بہت ہی دردناک تھا۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ان کے گناہوں پر ٹوکا تو انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دوسری پرانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر۔ یشعیاہ صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں تھے، بلکہ ان کی پیشین گوئیاں بڑے بڑے مذہبی مباحثوں کا مرکز بھی بنی۔ ذرا تصور کیجئے، 7ویں عباسی خلیفہ المامون کا شاندار دربار سجا ہے، اور یہاں اس دور کے سب سے بڑے ذہن اور عالم ایک تاریخی مباحثے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے پڑپوتے علی الرضا نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو چیلنج کیا۔ انہوں نے سیدھا تورات میں موجود یسایہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا، یہ 2 سوار کون ہیں؟ جب یہودی عالم اس کا جواب نہیں دے پائے تو علی رضا نے خود اس راز سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ گدھے کا سوار حضرت عیسیٰ ہیں اور اونٹ کا سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس پیشین گوئی کی ایک بہت ہی طاقتور تشریح تھی۔ اور یہاں پر آتا ہے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ جب علی رضا نے پوچھا کہ کیا یہ بات تورات میں موجود ہے، تو یہودی عالم نے اقرار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ بس اس ایک اقرار نے پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا اور اس دلیل کو بہت وزن بخشا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ یسایہ کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابراہیمی مذاہب کے درمیان ایک گہرے مشترکہ ورثے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ مشترکہ احترام کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب ایک ہی نبی کو الگ الگ مذاہب میں عزت دی جائے تو یہ ہمیں ایک مشترکہ تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ یسایہ کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان عظیم مذاہب کی جڑیں اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرائی میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ عالمی مذاہب کی گہرائیوں میں ایسی اور کتنی مشترکہ کہانیاں اور شخصیات چھپی ہوئی ہیں جو شاید ہمیں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔